تو امی کے نا ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے, میں نے لا کے ڈگری جو امی کے ہاتھ میں رکھ دی اس طرح سے, اور امی ویسے ہی رونا شروع کر دیا. امی نے میرا ماتھا چوما, امی نے مجھے پیار کیا, امی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے. میں نے 10 سال اپنی ڈاکٹر بننے کے لیے اسٹرگل کیا, ایون کہ مجھے پارک میں بھی راتیں گزارنی پڑی. میں نے دسترخوان سے بھی کھانا کھایا. میں نے ہاسٹل میں ایسی جگہ پہ ٹائم گزارا جہاں پہ پنکھا بھی نہیں تھا, جہاں پہ چوہے تھے, میں نے اس کی صفائی کی جگہ کی, کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے. میں ایکسیڈنٹ میں اللہ نے مجھے موت کے منہ سے بچایا. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس ٹائم میں سے گزرا, آپ سب کی سپورٹ سے گزرا. ایک ہاسٹل میں گیا, میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ لوگ پلیز مجھے جگہ دے دیں. تو انہوں نے جو سیڑھی ہوتی ہے نا, سیڑھیاں ہوتی ہیں, اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو روم تو نہیں دے سکتے, روم میں جگہ نہیں دے سکتے, کیونکہ تو ہم آپ کو یہ جگہ دے سکتی ہیں. ہم نے ایسا ٹائم بھی گزارا ہے کہ جس پہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتے تھے, تو وہ ٹماٹر امی پیس لیتی تھی کنڈی کے اندر, اس کے ساتھ بھی ہم نے روٹی کھائی ہے. مجھے ایسے نہ ساری زندگی کرنا پڑے, میرے اوپر یہ وقت ہے کہ ہم ایسے کر کے زندگی گزاریں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فرح اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں فرح ٹائم. ناظرین, آج جو اسٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زیادہ موٹیویشنل ہے. آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں, نعمان مقصود ان کا نام ہے. 10 سال انہوں نے اسٹرگل کی ہے. اسٹرگل کی لائف جو ہے بہت ہی زیادہ ہارڈیز کا سامنا کرتے ہوئے گزری ہے, اور پھر بھی ڈاکٹر بن گئے. جو اپنا گول تھا, اپنا وش تھا, اس کو اچیو کیا ہے. 10 سال کی بہت ہی زیادہ سخت محنت کے بعد جو ہے فزیو تھراپی کی ڈاکٹر کی ڈگری جو انہوں نے اچیو کی ہے, حاصل کی ہے. اور کس طرح سے یہ ڈگری جو انہوں نے حاصل کی, سب باتیں میں نعمان سے ہی جانتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں نعمان آپ؟ اللہ کا شکر, آپ سنائیں. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ انٹرویو کے لیے, بہت شکریہ. How sweet of you, thank you so much for to you. نعمان, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو ہے ویل چیئر پہ ہیں اور بہت زیادہ آپ نے ہارڈیز کا سامنا کیا, تو کس طرح سے آپ کی لائف کا جو ہے نا وہ اسٹرگل کا آغاز ہوا؟ جی, 2011 میں ہماری ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی ایک کالج سے, تو وہ کالج ڈسکوالیفائی ہوا. اس کے بعد ہم یونیورسٹی کے اندر آ گئے تھے, یونیورسٹی آف لاہور کے اندر. وہاں سے میں نے اپنی ڈاکٹر آف فزیو تھراپی کی ڈگری کو سٹارٹ کیا تھا 100% اسکالرشپ پہ, الحمدللہ. کیونکہ میں ایک غریب گھرانے سے ہوں. ابو کی میری سبزی کی دکان ہے گھر کے باہر, اور امی میری جو سی وہ سلائی کرتی ہیں گھر کے اندر ہی. تو ہم نا راشن ہمیں کوئی لے دیتا ہے, اور جس گھر میں ہم ہیں یہ ہماری نانوں کا ہے. تو میں تو یونیورسٹی کی ڈگری حاصل کر ہی نہیں سکتا تھا. ڈاکٹر بننا کہاں آسان کام ہوتا ہے, اتنا پیسہ obviously اس کے لیے آپ کو فائنینشلی اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے بہت زیادہ. لیکن مجھ پہ اللہ کا کرم ہوا, مجھے اسکالرشپ مل گئی تھی. تو میری ڈگری الحمدللہ ٹھیک جا رہی تھی. میرا 4th ایئر جا رہا تھا. 2015 کے اندر میرا ایک سیویئر قسم کا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا تھا یونیورسٹی جاتے ہوئے, تو جس میں میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھیں. ایک میری بازو کی, 3 میری ہاتھ کی, ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم کولے کی ہڈی بھی کہتے ہیں, اور انگلش میں اس کو ہم فیمورل ہیڈ کہتے ہیں. تو میرا اتنا سیویئر ایکسیڈنٹ تھا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس بچے کا سروائیول بہت مشکل ہے. انہوں نے میرے پیرنٹس کو ایون کہ یہ تک کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو آگے ایک دفعہ دیکھ جائیں, لائک لاسٹ ٹائم دیکھ جائیں. اس حد تک ڈاکٹر جو ہیں وہ اتنے زیادہ نا امید ہو گئے تھے. نا امید نہیں ہوئے تھے. ایکسیڈنٹ تھا ہی بہت سیویئر. میرا سارا بلڈ لاس ہو گیا تھا. میری ایچ پی جو سی تھی 5 پہ آ گئی تھی, بلڈ کی ایچ پی, اور میرے پورے جسم پہ زخم تھے, کانچ تھے ہاتھ میں, ایون کہ ابھی بھی ادھر کانچ ہے, ڈاکٹر سے نکلے ہی نہیں ہے, اتنے زیادہ تھے. تو جب اللہ پھر انسان کو زندگی دیتا ہے تو پھر وہ ڈاکٹر جو مرضی کہہ لیں. تو پھر اللہ نے زندگی دی, ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا, بالکل ٹھیک جا رہا تھا ٹریٹمنٹ, میں نے جلدی ریکور ہو جانا تھا. لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ ڈاکٹرز نے میری ٹانگ کے اندر نا روڈس ڈال دیے تھے, اس کو ہم ایکسٹرنل فکسیٹر بھی بولتے ہیں. ان روڈس کا نقصان یہ ہوا کہ مجھے ٹانگ کا بون انفیکشن ہو گیا تھا, جس کو ہم MRS سے بون انفیکشن کہتے ہیں. آپ اس ڈاکٹر اور ڈاکٹر کی ساری ہسٹری آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس انفیکشن کو آپ سرچ بھی کریے گا, وہ اتنا سیویئر انفیکشن ہوتا ہے, اس میں آپ کی جو بون ہے وہ ساری خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو میری بون جڑنے کی بجائے وہ خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر آپ کو اپنی ٹانگ بچانی ہے, اپنی زندگی دوبارہ سے بچانی ہے, تو آپ کو یہ بون کٹوانی پڑے گی. تو پھر میری وہ بون کاٹ دی انہوں نے انفیکشن کو کلیئر کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے میری ٹانگ تقریباً 5 انچ شارٹ ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ پکچر میں بھی دیکھ لیجئے گا. تو اس طرح سے وہ میرے ساتھ یہ ٹریجڈی ہوئی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور جو پہلے 2 سال تھے ایکسیڈنٹ کے بعد, وہ میرے ٹوٹلی بیڈ ریسٹ تھے, ٹوٹلی بیڈ ریسٹ. بیڈ کے اوپر ہی میں کھانا کھانا تھا, بیڈ کے اوپر ہی میں واش روم کرتا تھا. ایون کہ میری امی بھی مجھے واش روم کرواتی تھی,
مجھے اتنی شرم آتی تھی. لیکن ماؤں کے لیے تو ہم بچے ہی ہوتے ہیں نا, جگر کا ٹکڑا ہوتے ہیں. لیکن میں نے تب یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں بیڈ سے ضرور اٹھوں گا. تو پہلے 2 سال ایکسیڈنٹ کے بعد بیڈ ریسٹ گزرے. اس کے بعد میں ذرا بہتر ہوا جب میرا یہ بون کاٹ دیا انہوں نے. تو اگلے 2 سال میرے ٹریٹمنٹ کی بہتری تھی. اس طرح سے میرے 4 سال ٹریٹمنٹ 4 سال جو ہیں آپ صرف ٹریٹمنٹ میں گزرے ہیں. ایگزیکٹلی 4 سال ٹریٹمنٹ میں گزرے, جن میں پہلے 2 سال ٹوٹلی بیڈ ریسٹ, اگلے 2 سال ٹریٹمنٹ کی بہتری, ویل چیئر پہ شفٹ ہونا. تو اس طرح سے 4 سال اسٹڈی ڈسٹرب ہو گئی تھی. اسٹڈی میں نے اپنی ٹوٹلی طور پر وہ کیا کروا دی تھی, فریز کروا دی تھی. جب آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوتی ہے تو یونیورسٹی میں آپ اپنی ڈگری کو فریز کروا سکتے ہیں. تو جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تو میں نے اپنی ڈگری کو فریز کروا دیا تھا 4 سال کے لیے. تو مطلب جب تک میں ٹریٹمنٹ چلتا رہا, ریکور نہیں ہو جاتے آپ دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر 4 سال ٹریٹمنٹ میں گزارے. اس کے بعد میں بہتر ہوا تو میں نے اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو دوبارہ سے کنٹینیو کیا. تو الحمدللہ میں اپنی ڈاکٹر کی ڈگری کو کمپلیٹ کر چکا ہوں, اللہ پاک کے فضل و کرم سے, ماں کی دعاؤں سے, سب کی سپورٹ سے. تو اس طرح سے میری جو ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے. جی ماشاء اللہ. اوبویسلی مطلب 4 سال کمپلیٹلی جو ہے اپنی اسٹڈی پہ فوکس کیا, اس کو کنٹینیو رکھا. اس کے بعد جب یہ انسیڈنٹ ہوا پھر 4 سال جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کیا, ریکوری کی, واپس وہ دوبارہ سے اپنی اسٹڈی کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا, اور آج فزیو تھراپی کے ڈاکٹر ہمارے ساتھ ہیں. جی الحمدللہ الحمدللہ. اور اس سفر کے دوران جو میری موٹیویشن رہی وہ میری امی رہیں, کیونکہ یہ وقت تھا کہ سارے کہتے تھے کہ اب تو نعمان بیڈ سے اٹھ ہی نہیں سکتا, ساری زندگی بیڈ پہ ہی رہے گا. تو لیکن امی پتہ کیا کہتی تھی, امی کہتی تھی کہ کوئی بات نہیں, میرا بچہ بیڈ سے نہیں اٹھ سکتا لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو ہے, اس کو اللہ نے نئی زندگی تو دی ہے. تو پھر ان چیزوں نے مجھے اتنا موٹیویٹ, پھر امی کا جو واش روم کروانا, مجھے کھانا دینا, جب کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتا تھا, تو میں سب سے بڑا ہوں بھائیوں میں, تو پھر اس حد تک امی میرا کرتی تھی. تو میں پھر اس چیز کی موٹیویشن لیتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ میں پے آف کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ امی کو. تو ان چیزوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا, اور اس کی وجہ سے میں اس فیز میں سے گزرا. اور دوسری چیز مجھے موٹیویشن ملی, میں اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم شکر کیا اللہ تعالیٰ کا. میں نے ناشکری نہیں کی. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک میرے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو گیا ہے, میں نے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا. میں نے نا امیدی, مایوسی کبھی بھی نہیں کی الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے, اس چیز کی وجہ سے میں آج آپ سب کے سامنے بہتر ہو کے بیٹھا ہوں الحمدللہ. تو یہ چیزیں میرے لیے موٹیویشن تھی. یہ واقعی نعمان بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اتنی بڑی ٹریجڈی سے جب گزر رہے ہو تو آپ ڈس ہارٹ نہیں ہو رہے, آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہو رہے. لوگوں بات کرتے ہیں, دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کے ریلیٹیوز جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نعمان اب ٹھیک نہیں ہوگا, لیکن آپ کی مدر کی ہوپ تھی, ان کی امید تھی کہ نہیں ان کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا, اور آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے اور ویل کانفیڈنٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الحمدللہ الحمدللہ. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. جب امی کا خواب تھا نا ڈاکٹر بنے, تو میں ڈاکٹر بن گیا. میں یونیورسٹی میں گیا, میں نے یونیورسٹی سے ڈگری لے آیا اپنی, امی سے دعائیں لے کے گیا. صبح امی جا رہا ہوں, دعا کیجیے گا کہ مجھے ڈگری مل جائے. تو جب میں گیا نا تو میں ڈگری لے آیا. میں نے گھر آ کے اپنی امی کو بتایا کہ ماما ڈگری تو نہیں ملی. وہ تو کہہ رہے مزید 2 سال لگیں گے. 12 سال کرتا, ماما کو تنگ کر رہے تھے, تنگ کر رہا تھا. بالکل ڈگری لے آیا تھا, امی کو تنگ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ ڈگری تو نہیں ملے گی, ابھی 2 سال مزید لگیں گے. تو امی پریشان ہوگی, رونے لگ پڑی, مسلے کے اوپر نماز پڑھ رہی تھی, رونے لگ پڑی. ٹائم لیا میں نے 2-3 گھنٹے جو سا ویٹ کیا. پھر امی نماز پڑھی تھی عشاء کی, تو امی کے نا ایسے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے. تو میں نے لا کے نا, میں نے ساتھ میں ویڈیو بھی بنائی, میں آپ کو بھی دکھاؤں گا. میں نے لا کے ڈگری جو امی کے ہاتھ میں رکھ دی اس طرح سے, اور امی ویسے ہی رونا شروع کر دیا. امی نے میرا ماتھا چوما, امی نے مجھے پیار کیا, امی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے. اس لمحے کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی میرا ٹائم گزرا ہے نا, میں نے امی کا کچھ نہ کچھ حق ضرور ادا کر دیا. امی نے جتنا میرے ساتھ کیا نا ہمیشہ, مطلب والدین کا آپ حق نہیں دے سکتے ہو, ساری زندگی نہیں دے سکتے ہو, لیکن وہ ایک ایسی خوشی کے لمحات ہے, ایسی کیفیت تھی کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ آپ اپنی امی کو جو ہے نا وہ تسلی دے رہے ہو, ایک شکریہ کے الفاظ ادا کر رہے ہو. کچھ نہ کچھ میں سمجھ رہا تھا کہ میں نے حق ادا کیا ہے. تو وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اچھا لمحہ تھا. تو وہ سارا ٹائم جو ہے میں نے بہت مشکل میں گزارا ہے. اچھا نعمان, یہ تو جب آپ نے ڈگری حاصل کر لی اس کے بعد کے لمحات ہیں. اب تھوڑا سا جو ہے ہم آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جب آپ کی یونیورسٹی لائف تھی, کیونکہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ جو فائنینشلی طور پہ آپ کا بیک بون جو ہے وہ اسٹرانگ نہیں تھا, تو کس طرح سے وہ جو ہے لائف گزری آپ کی؟ جی
جب تک تو میں ماموں گھر تھا میری لائف ٹھیک جا رہی تھی, تو اس کے بعد وہ ماموں کے بچوں کی شادی ہوگی, پھر مجھے وہ چھوڑنا پڑا. تو جب میں نے وہ چھوڑا میرے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی, ادھر سے میرے یونیورسٹی کے ایگزام سٹارٹ تھے, میں قصور بھی واپس نہیں آ سکتا تھا. تو پھر وہاں پہ میں نے 2 راتیں پاک میں بھی گزاری. وہ ٹائم میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ٹائم تھا میرے اوپر. تو اس کے بعد پھر میں ایک ہاسٹل میں گیا, میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ لوگ پلیز مجھے جگہ دے دیں. تو انہوں نے جو سیڑھی ہوتی ہے نا, سیڑھیاں ہوتی ہیں, اس کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو روم تو نہیں دے سکتے, روم میں جگہ نہیں دے سکتے, کیونکہ تو ہم آپ کو یہ جگہ دے سکتے ہیں. آپ یقین مانیں ادھر پنکھا بھی نہیں تھا, ادھر ایون کے چوہے بھی تھے, یقین مانیں وہ تھا. لیکن میں نے اس جگہ کو اچھے طریقے سے صاف کیا, میں وہاں پہ رہا, تو میں نے وہ مشکل ٹائم اس طرح سے گزارا. پھر جب میرے پاس نا کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو دسترخوان تھے ہماری یونیورسٹی کے پاس, میں وہاں سے بھی کھانا کھا لیتا تھا. لیکن میں نے کسی کے سامنے ایسے نہیں کیا, اس وقت میں کسی سے مانگے نہیں. میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ مجھے 50 روپے دے دو, 100 دے دو. میں نے دسترخوان سے کھانا کھانا برداشت کر لیا, اللہ کا شکر ادا کیا ساتھ میں, کہ میں نے یہی کہتا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت گزر ہی جائے گا. تو اس طرح سے میرا وہ مشکل ٹائم گزر رہا تھا. تو میں اپنے ان ٹائم میں سے میں نے چاہا کہ میں بہتر کروں اس ٹائم کو, تو میں نے ہوم ٹیوشن بھی سٹارٹ کی پڑھانا. لیکن اس سے یہ ہوا کہ میرے گریڈز بہت بری طرح سے افیکٹ ہو گئے تھے. وہ اس لیے کہ میری ڈگری میڈیکل کی فیلڈ تھی, تو صبح ہم یونیورسٹی 7 بجے جاتے تھے, شام کو 7 بجے آتے تھے, پھر پریزنٹیشنز, اسائنمنٹس, وہ سارا. تو وہ ٹائم جو اپنی اسٹڈی کو نہیں دے پا رہے تھے؟ بالکل نہیں دے پا رہا تھا. میں نے تقریباً 3-4 مہینے ہوم ٹیوشن پڑھائی, بہت برے طریقے سے اس سیمیسٹر کے گریڈز میرے افیکٹ ہو گئے تھے. تو پھر میں نے وہ چھوڑ دیا. پھر باقی زندگی ایسے مینیج کی, ایکسیڈنٹ سے پہلے ہاسٹل میں, پھر دسترخوان سے کھانا کھا لینا. تو اس طرح سے میں نے وہ ٹائم گزارا, شکر کر کے گزارا, گزر گیا. چلیں, برا وقت جو ہوتا ہے وہ تو نعمان گزر جاتا ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ شکر ادا کر رہے ہو, اس پہ بھی جو ہے بہت ہی ہمت کے ساتھ اس وقت کو گزار رہے ہو. ابھی جو ہے آپ ماشاءاللہ جو ہے فزیوتھیراپی کے ڈاکٹر بن گئے ہیں, ڈگری آپ نے جو ہے وہ حاصل کر لی ہے. ابھی ان فیوچر آپ کے کیا پلانس ہیں؟ جی, میرے ان فیوچر پلانس یہ ہیں کہ مجھے اپنا کلینک بنانا ہے, کیونکہ میری ٹانگ میں بون نہیں ہے نا, تو میں ڈسیبل ہوں, میں چل نہیں سکتا. تو میں ہاسپٹل کی ٹف جاب نہیں کر سکتا, کیونکہ اتنی ہارڈ جاب ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کلینک بنا لوں, جس میں میں حق حلال کا کماؤں, اپنی روزی کماؤں. مجھے ساری زندگی کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے, مجھے ایسے نہ ساری زندگی کرنا پڑے. میرے اوپر یہ وقت آئے کہ ہم ایسے کر کے زندگی گزاریں. ہم نے ایسا ٹائم بھی گزارا ہے کہ جس پہ ہمارے گھر کھانا کھانے کے لیے نہیں ہوتے تھے, تو وہ ٹماٹر امی پیس لیتی تھیں کنڈی کے اندر, اس کے ساتھ بھی ہم نے روٹی کھائی ہے. اس کے علاوہ ہم نے وہ ٹائم بھی گزارا ہے کہ دہی لے لیتے تھے ہم ایک پلیٹ کے اندر 20 روپے کی, تو اس کے ساتھ ہم صبح کا ناشتہ سارے کرتے تھے, روٹی امی بنا دیتی تھیں. تو اس طرح سے بھی ہم نے ٹائم گزارا. لیکن میری امی نے ساری زندگی ہمیں مانگنے کی عادت نہیں ڈالی. امی نے ہم نے اس طرح سے برداشت کر لیا خودداری سے, لیکن ہم نے کبھی اس طرح سے ساری زندگی مانگا نہیں ہے. تو میرا یہی ہے کہ میں اپنا کلینک بنا لوں, تاکہ مجھے ساری زندگی کسی کے سامنے مانگنا نہ پڑے, میں دینے والا بنوں, ساری زندگی لینے والا نہ بنوں. میرے انشاءاللہ تعالیٰ میرے جیسے کیسے ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں, لیکن مجھے اس طرح سے اپنی زندگی نہیں گزارنی. ہمارے بہت سے ویورز جو ہیں آؤٹ آف سٹی, آؤٹ آف کنٹری کے بھی ہیں, تو آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے اپنی ڈونیشن سے ریلیٹڈ؟ میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, میں نے اپنی لائف کو بہت مشکل سے گزارا ہے. جب میرا ٹریٹمنٹ ہونا تھا نا, تو میرے پاس پیسے نہیں تھے علاج کروانے کے لیے نا, تو میں نے سوشل میڈیا کمپین چلائی تھی تب. تو مجھے بہت سے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا. سب سے پہلے تو ان سب کا شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. میرے پنجاب کالج کے دوستوں کا شکریہ جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. آج آپ سب کی ڈونیشن سے, سپورٹ سے آج الحمدللہ میں بہتر ہو کے آپ سب کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ کی ایک روپیہ حق حلال کا لگا تھا, وہ آپ پکچرز میں میرے آپریشنز, ایکسٹریز, ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. تو اب دوبارہ سے مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. مجھے ایک دفعہ کلینک بنوا دیں, مجھے پیسوں کی بالکل بھی لالچ نہیں ہے. آپ صرف مجھے کلینک بنوانے جتنا کر دیں. ہم نے جس طرح سے ٹائم ٹف گزارا ہے, انسان 2 روٹیاں کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہے. صرف کلینک بنوا دیں. 10 سال کی اسٹرگل میں نے کی ہے, صرف اس امید پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں حق حلال کا کماؤں گا روزی, مجھے کسی کے سامنے ساری زندگی بھیک نہیں مانگنی پڑے گی. تو اس کے علاوہ میرا کیس مزید کوئی بھی ویریفائی کرنا چاہتا ہے, یونیورسٹی سے میری اسکالرشپ ویریفائی کر سکتا ہے, ہاسپٹل سے میرے ٹریٹمنٹ کا سارا ویریفائی کر سکتا ہے, میرے گھر آ کے ایون کہ میری کنڈیشن بھی ویریفائی کر سکتا ہے. اور ان لوگوں کو جو فراڈ کرتے ہیں, پلیز آپ لوگ ہم جیسے ڈیزرونگ لوگوں کا حق مت ماریں. اور جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں. میں آپ کو یہی دل سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, مجھے ایک دفعہ صرف منزل پہ پہنچا دیں.
10 سال کی اسٹرگل کا مجھے صلہ مل جائے. میری امی کے جو خواب تھے ڈاکٹر بنانا, اب امی کو بھی میں سپورٹ کرنا چاہتا ہوں, فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں سب سے بڑا ہوں, مجھے منزل پہ پہنچا دیں. میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے. اچھا نعمان, کیا نام ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی طرح اور بھی بہت سے ینگسٹر ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے نا امید ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, بہت سارے غلط راستے اختیار کر لیں. ایون ڈیٹ جو منشیات ہے ہمارے ملک میں عام ہو گئی ہے, ینگسٹر میں تو بالکل عام پائی جا رہی ہے, تو ان کو کیا کہنا چاہو گے آپ؟ ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اللہ نے زندگی صرف ایک دفعہ دینی ہے. یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ لوگ اس طرح سے نہ گزاریں. میری لائف دیکھیں, ایسے بہت سے ٹائم آئے, ایسے بہت سے لمحے آئے کہ جہاں پہ میں بالکل ہی, مجھے کسی طرف سے رستہ ہی نظر نہیں آیا. میں نے کہا کہ میں کسی طریقے سے, کوئی سمجھ لیں بندہ کوشش کرتا ہے نا کہ میں ادھر ادھر سے کر لوں, لیکن میں نے کبھی بھی حرام کا رستہ استعمال نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. مشکل ٹائم میں آپ لوگ نشے پہ مت لگے, مشکل ٹائم پہ آپ لوگ سجدہ کریں. اللہ تعالیٰ سے سجدوں میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے آپ اپنا سکون مانگیں, اپنے مشکل حالات کو سے نکلنے کی دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے طریقوں سے رستے بنائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے. تو میرے آپ سب ینگسٹرز کو یہی ایڈوائس ہے کہ آپ لوگ کبھی بھی غلط رستہ استعمال مت کریں. صرف مشکلیں آتی ہیں, مصیبتیں بھی آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, اللہ کہتا ہے. تو آپ لوگ, میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس مشکل میں سے نکال دے گا. کبھی بھی غلط رستہ مت استعمال کریں. جی ناظرین, نعمان نے بہت ہی زیادہ اچھی ایڈوائس جو ہمارے ینگسٹر کو دی, اسپیشلی ان لوگوں کو جو ڈسیبل ہیں, معذور ہیں اور غلط رستے پہ چل پڑے ہیں, نشہ کرنے لگ گئے ہیں. وہ اوبیسلی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے آگے ہم لوگ مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہر رستہ جو ہے آسان کر دیتا ہے. نعمان نے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی امید کو جو ہے وہ نا امید نہیں ہونے دیا, اور آج ماشاءاللہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں, فزیوتھیراپی کی ڈاکٹر کی ڈگری جو ہے اچیو کر لی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جو ہیں چینل دیکھ رہے ہیں, ہمارے ویورز, ان تمام کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ آپ کے سامنے سٹوریز لے کے آتے ہیں. نیڈی پرسن ہوتا ہے, کسی عورت کو ضرورت ہے پیسوں کی, ڈونیشن کی, لیکن آج ایک ایسا ینگسٹر ہمارے ساتھ موجود ہے جس نے اپنی زندگی کو بہت ہی مشکلات کے ساتھ گزارا ہے. ایون ڈیٹ آپ کی ساری ہسٹری آپ ان کی سن چکے ہیں, اور پھر بھی اپنی ہمت نہیں ہاری ہے, اپنے گولز کو کمپلیٹ کیا ہے, اپنی جو وشیز تھی ان کو کمپلیٹ کیا ہے, اور آج ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن گئے ہیں. لیکن اب ان کو ڈونیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ ان کے حالات دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ دونوں ٹانگیں اسٹیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو کلینک بنانا ہے تاکہ بیٹھ کے وہ لوگوں کی مدد کر سکیں, ان کی خدمت کر سکیں. ڈاکٹر جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. تو جو ہے نعمان یہ بھی لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے لیے آپ کی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. کلینک بنانا چاہتے ہیں, اسپیشلی ان ویورز کو جو باہر سے دیکھ رہے ہیں. بہت سے ویورز ہمارے ایسے ہیں جو آؤٹ آف کنٹری سے بھی ہیں, آؤٹ آف اسٹیشن سے بھی ہیں. کائنڈلی ان کی ڈونیشن کریں. اسکرین پہ ان کا نمبر بھی آ رہا ہے, ان کا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انہیں ڈونیشن کریں تاکہ حق حلال طریقے سے آپ کی اور پورے پاکستان کی خدمت کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے اللہ نگہبان.